السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس للانسان الا ما سعی۔ اما بعد، آج کی گفتگو پچھلی گفتگو کا ہی تسلسل ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے یہ جائزہ لیا تھا، کائنات میں کوئی چیز بھی مطلقاً نہ خیر ہے اور نہ مطلقاً شر۔ ہر چیز اپنے دوائر اور استعمالات کے بعد خیر و شر کے دائروں میں تقسیم ہوتی ہے۔ اور انسان جتنا مکلف ہے اتنا ہی صاحب اختیار ہے۔ شرعی تکلف کے لیے جتنا اختیار اس کے پاس ہونا ضروری ہے اتنا اختیار اس کے پاس موجود ہے۔ انسان کو اس کی کوشش اور کاوش کے مطابق ہی ملا کرتا ہے۔ عرفان یہ ہے کہ انسان اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو بھی مد نظر رکھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک دفعہ ایک شخص نے کہا کہ آپ جس چوٹی کے اوپر کھڑے ہیں اس سے چھلانگ مار دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں چھلانگ ہرگز نہیں ماروں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ کیا آپ کو اپنے اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے یقین کامل ہے کہ اس ذات کے ارادہ کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ کائنات کی ہر چیز اسی ذات کے تصرفات کی مرہون منت ہے۔ وہ چاہے تو کائنات کی نبض فوراً ہی رک جائے، فوراً ہی ٹھہر جائے۔ اس شخص نے کہا کہ جب آپ کو اتنا یقین محکم ہے تو پھر آپ چھلانگ کیوں نہیں مارتے، جب موت و حیات اسی ذات کے اختیار میں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی ذات کا حکم ہے کہ اپنے شعور کو استعمال کرنا، اسی ذات نے مجھے منع فرمایا۔ انسانی شعور ہی دراصل اس کو مکلف ٹھہراتا ہے۔ شعور جو ہے وہ کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے، چاہے وہ چیز جامد ہے چاہے وہ چیز متحرک ہے۔ لیکن شعور اس درجہ پہ کہ جس جگہ پہ شعور کو شعور کا شعور ہو وہ صرف انسان میں پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا بنیادی فرق جو اسے مکلف ٹھہراتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اپنے ہونے کا شعور اور ہونے کے شعور کا شعور صرف انسان میں موجود ہے اور کائنات کی کسی چیز میں موجود نہیں، اسی طرح دوسروں کا شعور اور کائنات کا شعور وہ ما سوا انسان کے کہیں موجود نہیں۔ اور اگر انسان کا شعور بھی اسی درجہ پہ موجود ہو جس جگہ پہ ایک جانور کا شعور ہوتا ہے تو پھر انسان اشرف الخلائق نہیں ٹھہر سکتا۔ مثلا ہم پیدا ہوتے ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے،
پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے، ماں کی آغوش کی ضرورت پڑتی ہے، سردی اور گرمی کی نسبتیں ہمیں لاحق ہیں، پھر بطور باپ ہم اپنی اولاد کے تحفظ کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، بطور ماں بچوں کے اوپر سائبان بننے کی کوشش اور کاوش کرتے ہیں۔ کیا یہی وہ امتیاز ہے جو انسان کو جانوروں سے ماوراء مافوق اور اشرف قرار دیتا؟ یہ سب کچھ ایک بلی بھی کرتی ہے۔ آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو تو بلی کے اندر یہ حساسیت اس درجہ ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جا بجا ان کے گھر تبدیل کرتی رہتی ہے، کیونکہ بلی کے اندر عدم تحفظ کا احساس پایا جاتا ہے اپنے بچوں کو لے کر۔ وہ سمجھتی ہے کہ میرے بچے چھن نہ جائیں، میرے بچے کو اٹھا کے نہ لے جائے، اور اسی کیفیت اور احساس کو عملی جامہ پہنانے کی غرض و غایت وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنے بچوں کو تبدیل کرتی رہتی۔ پرندوں کو آپ دیکھیں، مرغی کا اگر کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہو تو وہ اپنے پروں کو پھیلا کے اپنے بچوں کو حرارت پہنچاتی، انڈوں کو مرغی سینچتی ہے۔ یہی کچھ اگر ہمارے اندر بھی موجود ہے تو پھر ہم اشرف کس طرح ہیں؟ جانور کے اندر بھی یہ احساس پایا جاتا ہے، اور یہ شعور کی کیفیت جانور کے اندر بھی موجود ہے اور میرے اندر بھی موجود ہے۔ اگر ہم دونوں ہم جنس ہیں اور شعور کے ایک ہی درجے پہ فائز ہیں تو پھر قرآن نے جو ہمیں یہ جھومر پہنایا ہے انی جائل فی الارض خلیفہ کا، اس کا مصداق ہم نہیں ٹھہر سکتے۔ خوراک کی ضرورت ہمیں بھی ہے، جانور کو بھی ہے، جنس کی ضرورت ہمیں بھی ہے، جانور کو بھی ہے، بچوں کی نگہداشت کی خواہش ہمارے اندر بھی موجود ہے، جانور کے اندر بھی موجود ہے۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی کوشش کرتے ہیں۔ ہم گھر بناتے ہیں، جانور بھی بناتے ہیں۔ کبھی بجڑے کا گھر آپ نے دیکھا ہو، اس کے شعور کا مشاہدہ کرنے کے لیے آپ کبھی اس کے گھر کا مطالعہ کریں۔ اس نے چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے ہوتے ہیں، اور ان کمروں کے آگے موسمی تغیرات سے بچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے برآمدے بھی بنائے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کے۔ اور ایک پرندہ ہے جس کو ہماری علاقائی زبان میں لکڑہارا کے نام سے معنون کیا جاتا ہے، کبھی اس کا مشاہدہ کریں۔ لکڑی کے اندر اپنی چونچ سے کھرچ کھرچ کے وہ اپنے بچوں کے لیے گھر تیار کرتا ہے، انتہائی مضبوط قسم کا گھر تیار کرتا ہے۔ اور پھر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے جائیدادیں بناتے ہیں، بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرتے ہیں، تو اتنا احساس تو اڑنے والے ایک چھوٹے سے پتنگے کو بھی ہے، جس کو ہم اپنی علاقائی زبان میں پنجابی میں کرکینڈ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں کہ جس جگہ پہ اس نے اپنے انڈے رکھنے ہوتے ہیں، اس جگہ پہ ان کی خوراک کا سامان بھی وہ محفوظ رکھتی ہے، اٹھا کے چھوٹی چھوٹی سنڈیاں وہ لا کے وہاں پہ محفوظ کر کے رکھتی ہے۔ اسے بھی پتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کا سامان کرنا ہے۔ یہی کچھ ہمارے اندر اگر پایا جاتا ہے تو پھر ہم اس کو ترہ امتیاز قرار نہیں دے سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جانوروں سے اس لیے افضل ہیں کہ ہمیں اپنی بود و باش کی خبر ہے، ہمیں لباس کا پتہ ہے، ہمیں بچوں کے تحفظ کی خبر گیری ہے، اس کا ادراک ہے، نیز ہمیں تحفظ ذات کی بھی خبر ہے۔ آپ کبھی دیکھیے کہ کتا روڈ کراس کر رہا ہو، اچانک سے کوئی گاڑی آ جائے تو وہ وہیں رک جاتا ہے،
الا استثناء کہ اس میں کوئی پاگل پن کی علامت نہ پائی جائے۔ اگر وہ کتا نارمل ہے، اس کو کوئی چوٹ نہیں لگی ہوئی، یا اس کے اندر کوئی طبعی طور پہ دیوانگی کے آثار موجود نہیں ہیں، تو وہ کتا رکے گا اور وہ انتظار کرے گا کہ آپ گزر جائیں اور پھر وہ گزرے۔ خاکسار نے کئی دفعہ اس بات کا بھی مشاہدہ کیا ہے کہ روڈ کراس کرتے جو ہی گاڑی کا ہارن بجایا تو ہارن کی آواز سن کے بھی کتا رک گیا۔ یہی کچھ ہم بھی کرتے ہیں۔ اب وہ کون سے امتیازات ہیں جن کی وجہ سے لیس للانسان الا ما سعی، جس کی وجہ سے انسان مکلف ہے، جس کی وجہ سے اس کی طرف انبیاء تشریف لاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے لیے جنت اور جہنم، اس میں ایک بنیادی فرق جس جگہ سے یہ مخلوقات منقسم ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی مخلوق کائنات کی غلطی نہیں کرتی۔ یہ امتیاز ہے انسان کا کہ یہ غلطی کرتا ہے، اور یہ وہ امتیاز ہے جس کو ہم اپنی کجی سمجھ کے بیٹھے ہوئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ غلطی کرنا انسان کی کجی نہیں ہے، یہ انسان کا وصف ہے، یہ انسان کا امتیاز ہے۔ جنید، ایک عذر کافی ہے وقوعات خطائی کو، کہاں تک پارسا رہتے کہ آخر ابن آدم ہے۔ یہ جو میرا غلطی کرنا ہے یہی ارتقاء کا موید ہے۔ جو مخلوق غلطی نہیں کرتی وہ ارتقاء پذیری کے وصف سے عاری ہوتی ہے، وہ جامد ہوتی ہے۔ میز ہے، اس کو بھی بنایا گیا ہے، انسان کو بھی بنایا گیا ہے۔ اب انسان کے بننے میں اور میز کے بننے میں بنیادی فرق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میز غلطی نہیں کرے گا، اس کے موجد نے اسے جس طرح کا بنا دیا وہ اسی طرح ہی رہے گا، اس کے اندر کوئی اس انداز سے تغیر و تبدل رونما نہیں ہوں گے۔ جب اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے تو پھر اس میں ارتقاء بھی نہیں ہوگا۔ انسان غلطی کرتا ہے اور غلطی سے پھر سیکھتا ہے، یہ پہلا امتیاز ہے جو اسے جانوروں سے الگ کرتا ہے، اور یہ وہ وصف ہے اور یہ وہ امتیاز ہے جس کو ہم کجی سمجھتے ہیں، جبکہ فی الحقیقت یہ انسان کی کجی نہیں بلکہ انسان کی خوبی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پہ خود ظلم کیا۔ اب اس آیت اور خاکسار کے شعر کو آپس میں جوڑ کے دیکھیں۔ جنید، ایک عذر کافی ہے وقوعات خطائی کو، کہاں تک پارسا رہتے کہ آخر ابن آدم ہے۔ حتیٰ کہ سرخیل صوفیاء شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ نے پر لطف استدلال فرمایا، وہ اس حکم سے استنباط کرتے ہیں جس میں فرمایا کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ وہ بہت پر لطف استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا تھا آدم سے کہ اس درخت کے قریب مت جانا، یہ فرمایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ تم جاؤ۔ وہ آگے فطرت انسانی اور انسانی سرشت کو زیر بحث لاتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کی سرشت میں شامل ہے، اس کی فطرت میں شامل ہے کہ اس کو جس چیز سے منع فرمایا جائے یہ اسی طرف لپک کے جاتا ہے، متجسس ہے۔ اب تجسس کی صفت بھی اس کے اندر اس ذات نے خود ہی رکھی ہے، اور خود ہی فرمایا اس کے قریب مت جانا۔ تو شیخ الاکبر فرماتے ہیں یہ اسی لیے فرمایا تھا کہ یہ جائے گا، یہ غلطی کرے گا، اور وہی غلطی اس کے ارتقاء میں ممد و معاون ٹھہرے گی، وہی غلطی اس کے ارتقاء کا باعث ہوگی۔
ہم جو آگے بڑھتے ہیں وہ سیکھ سیکھ کے بڑھتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اپنی لا علمی کا علم نہیں ہوتا اس کے پاس کبھی علم نہیں آ سکتا۔ جب تک یہ احساس پیدا نہ ہو کہ میں لا علم ہوں، انسان کبھی بھی علم کا خواہاں نہیں ہوتا۔ یہ احساس ہے جو دوسرا فرق پیدا کرتا ہے انسان اور جانور کے درمیان۔ یہ احساس نہ جانور کو ہوتا ہے نہ میز کو ہوتا ہے۔ یہ دونوں ارتقا پذیر نہیں ہیں۔ ان دونوں کو جس کیفیت میں بنا دیا ہے ان کے موجد نے، یہ اسی میں ہی ٹھہرے ہوئے ہیں، جامد ہے۔ اور اس میں ایک عجیب نقطہ بھی ہے، جو ٹھہری ہوئی چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ بدبودار ہوتی ہے، چاہے وہ ٹھہرا ہوا پانی ہو وہ جوہر ہوتا ہے، چاہے وہ ٹھہرا ہوا شعور ہو وہ تکبر ہوتا ہے، چاہے وہ ٹھہری ہوئی فکر ہو وہ کبر ہوتا ہے، اور جو چلتا ہوا پانی ہوتا ہے وہ شفاف ندی اور نالے کا ہوتا ہے۔ سمندر جیسی چیز بھی جس میں بظاہر حرکت اور چلنے کے آثار اور اثرات موجود نہیں ہیں، وہ بھی نہیں ٹھہرتا، وہ اپنے آپ کو متحرک کر کے صاف کر لیتا ہے۔ وہ اپنے اندر ایسی طغیانی اور جنبش پیدا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے غلاظتیں اٹھا کے وہ باہر پھینک دیتا ہے۔ وہ بھی تحریک کا خواہاں ہے، اسے بھی تحریک چاہیے، اسی لیے اسے سمندر کہا جاتا ہے۔ اور جس چیز میں تغیر نہیں ہوتا وہ چیز جذب نہیں کر سکتی۔ غیر متحرک چیز جذب نہیں کر سکتی، جو متحرک چیز ہے وہ جذب کرتی۔ یہ تیسرا فرق ہے انسان اور دیگر مخلوقات۔ چوتھا فرق جو ہمارے امتیاز کا باعث ہے وہ ہے خنجر کہیں چلے تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ کتے کے سامنے آپ 100 لوگوں کا قتل کر دیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ اس کا شعور اس درجے کا ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ کا رویہ اختیار کریں یا اس کے کسی ساتھی کو ہلاک کر دیں تو ممکنہ طور پہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل سکتے ہیں، وہ بھی فقط اس لیے کہ الجنس یحب الجنس، جنس جنس سے محبت رکھتی۔ لیکن انسان وہ ہے کہ جو جانوروں کا بھی احساس رکھنے کی وجہ سے ان سے اشرف، رکھنے کی وجہ سے، اگر نہیں رکھتا تو پھر یہ اشرف۔ یعنی چوتھی وہ چیز جو فرق پیدا کرتی ہے انسان اور جانوروں میں یا دیگر اجساد عالم میں، وہ احساس کی دولت ہے۔ ان کے اندر احساس کی دولت نہیں پائی جاتی، اور اگر ہمارے اندر بھی احساس کی دولت موجود نہ ہو تو پھر ہم جانوروں جیسے نہیں ہیں۔ یہ بات بھی پلے باندھ لیں کہ یہ اب تک جتنی صفات کا فرق فقیر نے گنوایا ہے دیگر اجساد اور اجسام عالم کے ساتھ، اگر ہم بھی ان جیسے بعینے ہی ہیں تو پھر ہم جانور نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ پھر تم جانوروں سے بدتر ہو۔ ہم جانوروں سے اس لیے بدتر ہیں کہ اگر ہم اپنے مقام سے گر جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم میں وہ کوالٹیز اور صفات موجود نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہیں جو جانوروں میں پائی جاتی۔ مثال کے طور پر ہم بجڑے جیسا گھر نہیں بنا سکتے، کرگین جیسی حفاظت گاہ نہیں بنا سکتے، بطخ کے بچے کو تیرنے کے لیے سیکھنا نہیں پڑتا، ہمیں تیراکی سیکھنا پڑتی ہے۔ اگر یہ امتیازات جو ابھی فقیر نے گنوائے ہیں، یہ اوصاف انسان سے منہا کر دیے جائیں تو پھر ہم کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بطخ جیسے ہیں؟ ہم بطخ جیسے نہیں ہیں۔
پھر اسی لیے قرآن نے کہا کہ پھر تم جانور نہیں ہو، پھر تم جانوروں سے بدتر ہو، کیونکہ اگر یہ اپنے مقام سے گرتا ہے تو پھر یہ جانور نہیں ہے، کیونکہ جانوروں میں کوالٹیز پھر اس سے بہتر ہے۔ سونگھنے کی حس ہم سے کتے میں بہتر ہے، سننے کی حس ہم سے بلی میں بہتر ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ پھر کون سی وہ حصے، کون سی حصے انسانی ہے جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ ہم ان سے مافوق ہیں، ہم ان سے برتر ہیں؟ ہم سے کہیں بہتر شاہین دیکھ سکتے ہیں، اس کے دیکھنے کی رفتار بھی ہم سے زیادہ ہے اور اس کی رینج بھی ہم سے زیادہ ہے۔ یہ جو اوصاف ظاہری ہیں، یہ جو حواس خمسہ ہیں، اگر انہی ہی کی بنیاد پہ انسان ان سے مافوق ہے یا یہ اشرف الخلائق ہے، تو پھر جب یہ ان سے گرتا ہے تو پھر ان جیسا بھی نہیں رہتا، ان سے نیچے گرتا۔ اور ایک اور وصف جس کی وجہ سے یہ مکلف ٹھہرتا ہے وہ یہ ہے کہ ما سوا انسان کے کسی مخلوق کو معلوم نہیں کہ حق کیا ہوتا ہے، استحقاق کس کو کہتے ہیں، صحیح اور غلط کیا ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جب تک دو قوتیں نہیں ملیں گی تیسری قوت جنم نہیں لے گی۔ بجلی کی مثال آپ کے سامنے، انسان آپ کے سامنے، کائنات کی مخلوقات آپ کے سامنے، دو چیزیں ملیں گی تو تیسری چیز جنم لے گی۔ جب سفید اور سیاہ کا فرق نہیں ہوگا، جب روشنی اور اندھیرے کا فرق نہیں ہوگا تو وہ چیز نہ سیکھ سکے گی نہ ارتقا پذیر ہوگی۔ یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ بکری کو بھوک تو لگتی ہے، ہم کو بھی بھوک لگتی ہے، بکری کو پیاس بھی لگتی ہے، ہمیں بھی پیاس لگتی ہے، بکری کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، ہمیں بھی ہوتی ہے، بکری کو جنس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہمیں بھی ہوتی ہے۔ اب ہم برابر ہو گئے، بکری اور ہم برابر ہو گئے۔ اب وہ کون سی چیز ہے جو فرق پیدا کرے گی، یا جس کی وجہ سے فرق ہونا چاہیے، یا پھر ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ فرق موجود ہے یا وہ فرق موجود نہیں ہے۔ اگر تو وہ فرق موجود ہے تو پھر ہم انسان کامل ہیں۔ اصل میں یہ جو انسان کامل کی اصطلاح ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ صوفیاء کی مراد یہ ہرگز نہیں ہے انسان کامل سے کہ تمام اسماء و صفات الہیہ کا بیک وقت انسان مظہر کامل اس طور پہ ہو کہ تمام اسماء و صفات الہیہ اس کے وجود سے ظہور پذیر ہوں۔ یہ مراد نہیں ہے۔ اگر یہ مراد ہو تو پھر بہت سارے اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا اس میں مدل اور اس میں ہادی، یہ متضادیات ہیں۔ اب ایک شخص بیک وقت اس میں مدل کا مظہر بھی ہو اور اس میں ہادی کا مظہر بھی ہو، یہ ناممکن ہے۔ انسان تمام اسماء و صفات الہیہ کا مظہر ہے۔ قرآن نے جو فرمایا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روح، ہم نے اپنی طرف کی روح پھونکی، اس سے مراد اللہ کے اسماء و صفات ہیں۔ انسان ان کا مظہر ہے، لیکن اس کی طبیعت کے اوپر کسی اسم کا غلبہ ہوتا ہے، دوسرے اسماء مغلوب ہوتے ہیں۔ کسی کی طبیعت کے اوپر اس میں جلال کا غلبہ ہوتا ہے، کسی کی طبیعت کے اوپر اس میں جمال کا غلبہ ہوتا ہے، کسی کی طبیعت کے اوپر اس میں مدل کا غلبہ ہوتا ہے، اور کسی کی طبیعت کے اوپر اس میں ہادی کا غلبہ ہوتا ہے۔ جب انسان کامل کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تو اس سے مراد اس کی نسبت کائنات کے ساتھ کر، کیونکہ کائنات انسان کی مرہون ہے، کائنات کی رنگینی انسان کی مرہون ہے۔ دیکھیے یہ کائنات جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ دو دوائر کی وجہ سے، دو دائروں کی وجہ سے۔ پہلا دائرہ زمان کا ہے، دوسرا دائرہ مکان کا ہے، ٹائم اینڈ سپیس، ان کی وجہ سے یہ موجود ہے۔ اس کی تمام بو قلمونی
اس کے اندر جتنی رنگینی ہے وہ زمان و مکان کی مرہون ہے، اور یہ جو زمان و مکان ہے یہ انسان کے مشاہدے کے مرہون ہے۔ اگر انسان موجود نہ ہو تو زمان و مکان بھی موجود نہیں۔ مثلا آئنسٹائن کے سامنے جب یہ سوال رکھا گیا کہ زمان و مکان سے پرے کیا ہے، تو اس نے کہا کہ پرے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب بات وہ یہ دانستہ یا نادانستہ جو کہنا چاہ رہا ہے وہ وہی ہے جو صوفیاء نے کہی ہے کہ اس کائنات کی جتنی بھی رنگینی ہے وہ انسان کے مشاہدے کی مرہون ہے، اور گویا یہ جو کائنات ہے یہ انسان کا مظہر ہے، یہ انسان کا فیض ہے، یہ جو کائنات کی نبض ہے یہ قلب انسان سے دھڑکتی ہے۔ اگر اس میں سے انسان کو منہا کر دیا جائے تو یہ کائنات وہیں رک جاتی۔ یہ جو آپ نے حقائق سنی ہوئی ہے اس کو اس طرح ریلیٹ کر کے یہ لوگ نہیں بیان کر سکے، اس کی حکمت بھی یہی ہے۔ خطباء کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، یہ عام طور پہ خطباء بیان کرتے ہیں، جو روایت اور درایت کے ماہرین ہیں وہ تو اس طرح کی روایات کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن فقیر کا انداز استدلال اور ہے، ہمیں اس کے ذوف سے کوئی غرض نہیں ہوتی، ہم اس کا نچوڑ لے لیتے ہیں، اس کا مغز کشید کر لیتے ہیں، ہمیں لفظوں سے کچھ نہیں لینا دینا۔ ویسے بھی جب آپ کی نظر الفاظ سے اٹھ کے مفاہیم کے اوپر مرکوز ہو جائے تو تب آپ صاحب حکمت ہوتے ہیں۔ جب تک آپ الفاظ کے گورکھ دندوں میں مبتلا رہتے ہیں تو تب تک آپ کا دل بھی سیاہ رہتا ہے۔ علماء ظواہر جو ہیں یہ کتابی علم اتنا وافر رکھنے کے باوجود کیوں اندھیرے میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ کیوں اندھے ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لفظوں سے اوپر اٹھ۔ اب دیکھیے حضرت کا استدلال، آپ فرماتے ہیں لفظوں سے اوپر اٹھ، یہ وہ ہیں جو سفید کاغذ کو سیاہ کر دیتے ہیں، تیرے دل کا کیا حال کریں گے جو پہلے ہی سیاہی میں ڈوبا ہو۔ لفظ سیاہ ہوتے ہیں۔ تو رومی فرماتے ہیں کہ الجنس یحب الجنس، جنس جنس کی طرف کھینچتی ہے، جنس جنس کی طرف کھینچتی ہے، جنس جنس کے ساتھ محبت رکھتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ الفاظ چونکہ سیاہ ہوتے ہیں اور اگر تو الفاظ میں ہی مبتلا رہا تو یہ تجھے بھی سیاہ کر دیں گے، اور تیرے دل کا حال کیا کریں گے جو پہلے ہی سیاہی میں ڈوبا۔ اسی تناظر میں سلطان باہو علیہ رحمہ نے بھی اپنے فارسی دیوان میں ایک جگہ پہ لکھا ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ معرفت کے مسئلے، معرفت کے مسائل مدرسے کے طالب علموں سے مت پوچھا کر۔ معرفت کے مسائل، معرفت کی باتیں اہل مدرسہ سے مت پوچھا کر۔ آگے جو سلطان علیہ رحمہ نے استدلال کیا ہے وہ کیا خوب ہے، کیا خوب ہے۔ وہ فرماتے ہیں معرفت کے مسائل اہل مدرسہ سے مت پوچھا کر، اگر کرم جسے ہم پنجابی میں سینک کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں سینک اگر دیوار کے ساتھ لگ کے الماری تک پہنچ بھی جائے اور ساری کتابوں کو نگل بھی لے تو سینک ہی رہتی ہے، نقطہ دانی ہوتا ہے، وہ سینک ہی رہتی ہے، وہ نقطہ دانی ہوتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں معرفت اہل مدرسہ کے پاس نہیں پائی جاتی۔ وہاں بھی یہی حکمت مضمر ہے جو خطباء اس حقائق کو بیان کرتے ہیں، قطع نظر اس بات کے کہ یہ حقائق فن روایت اور درایت کے اوپر پورا اترتی ہے یا نہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ تشریف فرما تھے، علماء ظواہر آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ حضرت آپ بہت ساری ایسی حقائق بیان فرماتے ہیں جو فن درایت پہ پوری نہیں اترتی اور آگے پیچھے بھی کر جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا فقیر کے بیان کا مقصد وہ حقائق ہوتی ہیں یا ان حقائق سے استدلال ہوتا ہے، ان سے معنی کشید کرنا ہوتا ہے؟ اگر تو حقائق مطلوب ہے تو پھر آپ اس کو تلاش کریں، جائیں اور جا کے ڈھونڈیں وہ کچھوا کدھر گیا اور خرگوش کدھر گیا۔ وہ جو استاد نے آپ کو کچھوے اور خرگوش کی کہانی پڑھائی تھی، نہ آپ کو وہ کچھوا ملنا ہے نہ آپ کو وہ خرگوش ملنا ہے، لیکن اگر آپ اس سے معرفت کشید کر لیں
تو پھر آپ کو وہ کچھوا بھی آپ کے اندر ہی مل جائے گا اور خرگوش بھی اندر ہی مل جائے گا۔ یہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا کہ اللہ کو تم باہر تلاش کرتے ہو وہ تمہیں تمہارے اندر مل جائے گا، وہ اسی طرح ہی فرمائے جب ہم دیکھتے باہر ہیں تو باہر ہی تلاش کریں گے، جب ہم اندر دیکھیں گے تو پھر اندر نظر آ جائے گا۔ اور انسان کا معنی بھی آنکھ کی پتلی ہے۔ شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان آنکھ کی پتلی کو کہتے ہیں، اور آنکھ کی پتلی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے اپنا آپ نظر نہیں آتا، اسے پوری دنیا نظر آتی ہے۔ یا بقول سیدنا مسیح علیہ السلام کہ تمہیں اپنی آنکھ کا شیطیر بھی تنکا نظر آتا ہے اور دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی پہاڑ نظر آتا ہے، تم ہاتھی نگل جاتے اور مچھر چھانتے ہو۔ اب انسان چونکہ کہتے آنکھ کو ہیں، اور آنکھ جو ہے وہ اپنا مشاہدہ نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے سامنے آئینہ نہ ہو۔ جب آئینہ ہوگا تو پھر یہ تلاوت وجود بھی کر سکے گی، پھر وہ پڑھے گی جو اپنی کتاب ہے، جس کے پڑھنے کا حکم ہے، پڑھ اپنی کتاب کو پڑھ، اور وہ آئینہ مرشد کامل ہے جس کے اندر پھر یہ اپنا مشاہدہ کرتا۔ اب وہ جو حقائق آپ نے سنی، جو واقعہ آپ نے سنا ہے، وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو وہ جو کنڈی تھی وہ کھڑکتی رہی، وضو کا پانی چلتا رہا، بہتا رہا، اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک تھا وہ گرم رہا۔ اب یہ سب کچھ صرف ایک صورت میں ممکن ہے۔ آپ اگر معمولی سی بھی سائنس کی شدھ بدھ رکھتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پہ وقت ہر آن گزر رہا ہے، ہم گزر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ دریا کے کنارے پہ اگر ہم کھڑے ہوں تو جس پانی کے اوپر ہماری نظر پڑتی ہے دوبارہ اس پانی کے اوپر ہماری نظر نہیں پڑتی۔ ہمارے خلیات شکست و ریخت کی گود میں کھیل رہے ہیں، ہر آن ہمارا وجود بن بھی رہا ہے، مٹ بھی رہا ہے، بننے اور مٹنے کے پروسیس میں ہیں ہم ہر وقت۔ گویا جو ہمارا وجود کل تھا آج وہ موجود نہیں، گویا فنا و بقا کی گود میں ہم کھیل رہے ہیں۔ صوفیہ نے تو اس سے بھی لطف لیا، وہ کہتے ہیں کہ فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ وہ تو اس سے بھی لطف اندوز ہوتے۔ اب یہ صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ زمان و مکان ٹھہر جائیں۔ اب یہی وہ بات بطور استعارہ صوفیہ نے اخذ کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جان جانے کائنات ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف نہ لاتے تو یہ کائنات ہی منصہ شہود پہ جلوہ گر نہ ہوتا۔ آپ جب وجہ تخلیق کائنات ہے، یعنی انسان وجہ تخلیق کائنات ہے اور آپ افتخار انسان ہیں، آپ افتخار تخلیق انسان، تو جب آپ یہاں سے تشریف لے گئے تو وہیں زمان بھی ٹھہر گیا، مکان بھی ٹھہر گیا، کیونکہ وہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو وہ جو نسبت صوفیہ قائم کرتے ہیں انسان کامل کی، وہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ یہ کائنات کا جتنا بھی پھیلاؤ ہے یہ بالتفصیل انسان ہے، اور یہ جو اشرف الخلائق ہے انی جائل فی الارض خلیفہ کے مقام پہ فائز، یہ انسان کامل ہے۔ اب اس میں فرق بنیادی طور پہ جو فقیر نے گنوائے ہیں، آخری فرق جو میں بیان کر رہا تھا وہ حلال و حرام کا، تمیز اشیاء کا، وہ ان کے اندر نہیں پایا جاتا۔ تمیز اشیاء طبعی طور پہ تو ان کے اندر پایا جاتا ہے فرق، لیکن حلال و حرام اور استحقاق کی بنیاد پہ جانوروں کے اندر موجود نہیں۔ آپ بکری کو چھوڑیں، اسے معلوم نہیں ہے کہ میرے مالک کا کھیت کون سا ہے اور پڑوسی کا کون سا ہے، ادھر بھی منہ مارے گی ادھر بھی منہ مارے گی۔ اب اگر ہم بھی حق غصب کریں، ہم بھی ظلم کریں،
اور ہمیں بھی یہ معلوم نہ ہو کہ میرا حق کون سا ہے اور میرے پڑوسی کا حق کون سا ہے، تو پھر ہم میں اور بکری میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ہم بکری نہیں ہے اس سے بدتر ہے۔ یہ وہ امتیازات ہیں بنیادی طور پہ جن کی وجہ سے انسان کو مکلف ٹھہرایا گیا، جن کی وجہ سے انسان نبوت کے منصب پہ فائز ہوا، جس کی وجہ سے انسان مظہر اتم کے منصب پہ فائز ہوا، جس کی وجہ سے انسان مظہر کامل ٹھہرا، اور جس کی وجہ سے اس نے وہ امانت کا بوجھ اٹھایا جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے وہ امانت زمین و آسمان کے آگے پیش کی، کسی نے اس امانت کو نہیں اٹھایا، انسان نے اس امانت کو اٹھایا۔ وہ یہی امانت کے مختلف پہلو ہیں جو میں نے عرض کیے۔ اب دیکھیے آگے پھر یہ جس کو ہم اپنی ابتدا کی طرف آ رہا ہوں، جس طرح جنید بغدادی علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ نہایت ابتدا کی طرف لوٹنا ہے، اسی طرح فقیر اب گفتگو کی ابتدا کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کجی ہے غلطی کرنا، ہماری کجی نہیں، یہ امتیاز ہے۔ ہم ایک جملہ بولتے ہیں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ فرشتہ ہونا انسان کا ریوائنڈ ہونا ہے، فرشتہ ہونا انسان کے لیے باعث فخر نہیں ہے۔ فرض کریں آپ فرشتہ بن جائیں تو پھر بھی آپ کو ہمیں سجدہ کرنا پڑے گا بقول قرآن، کیونکہ انسان افضل ہے اور فرشتہ مفضول ہے۔ اگر آپ فرشتہ بن بھی جائیں گے تو بننے کے بعد پھر آپ کو انسان کے آگے سر جھکانا پڑے گا، انسان کے آگے سجدہ کرنا پڑے گا۔ انسان مسجود ہے اور کبھی بھی مفضول افضل کو سجدہ نہیں کرتا، ہمیشہ افضل کے آگے مفضول جھکتا ہے۔ تو یہ جو غلطی کا عنصر پایا جاتا ہے یہی ہے جس کی وجہ سے اس آیت کے اندر محبت بھرے انداز میں ہمارا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ فرمایا اس نے امانت اٹھا لی اور یہ ظلومن جہولا، ظلومن جہولا، یہ پیار کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یہ ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے، یہ غصے سے نہیں کہا گیا۔ جس طرح ماں کہتی ہے نا بچے کو بہت کچھ پیار سے، وہاں پہ اس کا وہ معنی نہیں ہوتا جو لغت کے اندر ہے، وہاں پہ اس کا اصطلاحی معنی مراد ہوتا۔ ظالم ان معنوں میں کہا گیا کہ اس نے اپنی استعداد کی بھی پرواہ نہیں کی اور اس نے آگے سر کر دیا۔ اور مولانا جلال الدین رومی اس آیت سے استنباط کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو چیز اس کا ترہ امتیاز ہے اور جو چیز اسے الگ کرتی ہے دیگر مخلوقات سے وہ اس کا یہی جذبہ عشق ہے۔ اس کو ہی اقبال نے اپنے الفاظ میں اس طرح سمویا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس نے دیکھا ہی نہیں اپنی استعداد کی طرف، بے خطر کود پڑا اور اس نے آگے سر کر دیا کہ میں اس امانت کو اٹھاتا، اور پھر فرمایا کہ یہ جاہل بھی ہے۔ اب اس کو بھی دو معنوں میں صوفیاء نے پرویا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ اپنے نفس سے جاہل نہیں ہوتا تب تک یہ اس امانت کو اٹھا نہیں سکتا، اپنے نفس سے جاہل ہونا پڑتا ہے۔ اور دوسرا معنی صوفیاء نے اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ کہتے ہی اسے ہیں جو اپنی استعداد سے جاہل ہو جائے اور معشوق کے حکم کے آگے سرنگوں ہو جائے۔ معشوق اگر کہے کہ آسمان کو ہاتھ لگا تو وہ یہ نہ دیکھے کہ میں آسمان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، بلکہ وہ آسمان کی طرف چھلانگیں مارنا شروع کر دے۔ تو یہ جو عشق کی دولت ہے، یہ جو احساس ہے، یہ جو جذبہ ہے، یہ جو ارتقاء ہے، یہ جو سیکھنا ہے، یہ جو غلطی کر کے سیکھنا ہے، یہی انسان کا ترہ امتیاز ہے۔ اور اس گفتگو کو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے ساتھ اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن وہ نہیں ہے جو غلطی نہیں کرتا، بلکہ مومن وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد اس کے اوپر قائم نہیں رہتا اور اس غلطی سے وہ سیکھتا ہے، اور سیکھ کے پھر وہ جد و جہد کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا